وہ الگ الگ قسم کے بدعقیدوں کو چڑھانے کے لیے آدھی جلیبی تیل میں سارے پکوڑے جیل میں، آدھی جلیبی تیل میں سارے پکوڑے جیل میں، اور کیا کھیر پکوڑی کھائیں، کھیر پوری کھائیں گے، پکوڑوں کو جلائیں گے۔ یہ کوئی نعرہ ہے؟ بتاؤ۔ ہمارے محلے کے بچے لگا رہے ہیں یہ نعرہ۔ یہ اخلاقی تقاضا نہیں ہے، میرے نبی کا یہ پیغام نہیں ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے، نہ ان کے غلاموں کا یہ پیغام ہے۔ ارے بھائی وہ تو ازل سے ہی جل رہے ہیں، تم کیا جلاؤ گے؟ ان کی قسمت میں جلنا ہی لکھا ہوا۔ ابلیس جل رہا ہے، ابلیس سے پہلے تم تھوڑے ہی آئے، یا ابلیس سے پہلے وہ تھوڑی آئے، ان کو تو جلنا ہی ہے، ہمارے آپ کے جلانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اس طرح کے نعرے کی قطعی کوئی اجازت نہیں، نہ میں دیتا ہوں، نہ میں سکھاتا ہوں، نہ ہماری یہ تعلیم ہے، نہ ہمارے آقا نے ایسی تعلیم دی۔ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا نعرہ لگائے، لیکن کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے گھر پہ کھٹکے مار کے اسے تکلیف دینا، یہ نہایت شرانگیزی کی بات۔ میں اپنے محلے کے نوجوانوں سے اور بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ ایسا ہرگز نہ کرو، اس سے اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے، سنیت کی رسوائی ہو رہی ہے۔ جو اچھی چیزیں ہیں ہم ضرور کریں، اور جو بری چیزیں ہیں ہم اس سے بچیں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنایا جائے، حضور کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، حضور کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کے اوپر، کسی کے گھر پہ جا کے شرنگیزی کریں یا کہیں کسی کو ستائیں، تکلیف دیں۔ اسلام نے نہ یہ تعلیم دی ہے، نہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ بہرحال بشر، سوال یہ تھا کہ اگر حضور بشر ہیں اور بشر کہنا گستاخی ہے تو پھر بشر کا میلاد منانا بھی گستاخی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً نبی بشر ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن ہماری طرح نہیں، ہماری طرح بشر نہیں ہے، بلکہ وہ بشر ہیں جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ ہم نبی کو بشر تو مانتے ہیں، لیکن گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ نہیں، بلکہ نہایت ادب و احترام کے دائرے میں۔ اللہ کا سب سے محبوب بندہ مانتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور پھر بشروں میں سب سے افضل ایسا بشر جس پر وحی نازل کی گئی۔ ہم اپنے جیسا بشر نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے تو پھر ان کا میلاد منانا بھی گستاخی نہیں، بلکہ یہ باعث موجب ثواب ہے۔ اسی طرح سے بشر کے تعلق سے اور بھی کئی سوالات ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا، نبی بشر ہیں، وصال ہو گیا، تو پھر جب وصال ہو گیا تو اس تاریخ میں جب حضور کا وصال ہوا ہے تو اس دن خوشی کیسے منائی جائے؟ بہت سارے لوگ، ہمارے اپنے سنی بھائی بھی کہتے ہیں 12 وفات، جبکہ یہ کہنا جائز نہیں، ہمارے علماء نے اس سے منع فرمایا۔ 12 وفات کہنا جائز نہیں، آپ ربیع الاول کہیے، میلاد النبی کا مہینہ کہیے۔ تو سوال یہ تھا کہ حضور کا اس تاریخ میں انتقال ہوا اور تم خوشیاں مناتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس تاریخ میں ہوا ہی نہیں۔ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا، بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوا۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا، اس دنیا سے حضور نے پردہ فرمایا، اگر مان لیا جائے ٹھیک، تو سوال میرا ان سے یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا، کوئی میت ہو جاتی ہے، تو اس کے انتقال کا غم، اس میت کے مرنے پر ہم کتنے دن غم مناتے ہیں؟ سوگ جو مناتے ہیں کتنے دن مناتے ہیں غم؟
3 دن اس سے زیادہ نہیں، بلکہ دوسرے دن سے ہی ہماری زندگی نارمل ہونا شروع ہو جاتی۔ ماں باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہمارے، جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، تو ہم دوسرے دن ان کو بھول جاتے ہیں، وہ غم ہمارا خود بخود کم ہونے لگتا۔ تو جب اگر حضور کے وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے، تو حضور کو اس دنیا سے رخصت ہوئے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے۔ تو کیا کوئی 1400 سال تک غم مناتا ہے؟ جب 1400 سال ہو گئے تو غم کے تو دن ہی نکل گئے۔ 3 دن غم منانا ہے، 3 دن منا لو۔ اور غم کون مناتا ہے؟ شیعہ لوگ مناتے ہیں۔ ان کے یہاں ہر سال، یعنی جب کسی مرنے والے کی وہی تاریخ آتی ہے تو ان کے ہاں غم منایا جاتا ہے، یعنی وہ زندگی بھر غم میں مبتلا رہتے، زندگی بھر غم مناتے رہتے۔ ہمارے سنیوں کے ہاں ایسا نہیں، 3 دن غم منایا مرنے والے کا، اس کے بعد پھر معمولات پہ زندگی۔ اب 12 ربیع الاول جب وصال کی تاریخ نہیں ہے تو پھر اس دن میلاد منانا، خوشی منانا جائز۔ اب سب سے اہم بات کہ ہم غم کیوں منائیں؟ ہم نبی کی وفات کا غم کیوں منائیں؟ ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ جب نبی کو زندہ مان رہے ہو، تمہارا ایمان ہے نا کہ نبی زندہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے۔ جب موجود نہیں ہوگا تو وہ گواہ کہاں سے ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ جو موجود ہوگا وہی وٹنس ہوتا ہے، وہی گواہ ہوتا ہے۔ جو موجود نہیں تو وہ گواہ نہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو حضور اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے گواہ بنا کر بھیجا، تو پتہ یہ چلا کہ حضور آج بھی موجود ہے۔ حضور آج بھی موجود ہے، تو جو موجود ہو اس کا غم نہیں منایا جاتا ہے۔ تو سارے جو سوال تھے ان کے جواب مکمل ہو گئے۔ اب بھی مزید کسی کو کسی سوال کی ضرورت ہے، سوال کے جواب کی ضرورت ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے میلاد کے تعلق سے، تو وہ جب چاہے مجھ سے جتنے بجے رات میں، دن کی بات تو دور کی بات ہے، رات کو پوچھنا چاہو، میں بتانے کو تیار ہوں۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات پیش کر دوں کہ یہ ڈھنڈورا، یہ مکاری اور یہ فریب دینا خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ سنی تمہارے بہکاوے میں آنے والے نہیں۔ میلاد منایا ہے، آخری سانس تک منائیں گے، ہماری سانس رکے گی، ہماری اولاد منائے گی۔ ہماری سانس رکے گی، ہماری اولاد منائے گی۔ لہذا تم یہ کوشش کرنا چھوڑ دو کہ نبی کا میلاد بند ہو جائے۔ ان کا حال بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں، ان کا حال بالکل RSS اور شیو سینا والوں کی طرح۔ آپ کہو گے کیسے؟ بھائی سال کے 11 مہینے آپ گوشت کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ بولو، کھاتے ہو نا؟ چکن بھی کھاتے ہیں، مٹن بھی کھاتے ہیں، بیف بھی کھاتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے میں بقرعید چھوڑ کے، سمجھ رہے ہیں؟ بقرعید چھوڑ کے سال کے 11 مہینے میں کبھی آپ نے یہ نیوز کہیں پڑھی یا ٹی وی پہ دیکھی کہ فلاں مقام پر اتنے جانور، بڑے جانور ضبط کر لیے گئے؟ کبھی نہیں سنیں گے۔ سنی ہے تو بتائیں، کسی نے سنی ہے؟ ارے بولو بھائی، نہیں سنی ہے۔ سال کے 11 مہینے تک مسلمان بڑے جانور ذبح کرتے، کھاتے ہیں۔